روزہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے۔ احادیث مبارکہ میں روزے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بڑا رتبہ ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا اور اس کے دین کو نقصان پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ روایت ہے، روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا۔ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ دوسرے لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح ہے۔ یعنی روزہ دار اگر خاموش رہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کا عمل بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اس کے اعمال کا ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ۔ حدیث میں ہے کہ روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ یعنی جس طرح انسان ڈھال اور مضبوط قلعے کے ذریعے پناہ لیتا ہے اور دشمن سے بچتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے دوزخ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کے انسان میں گناہوں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ بس جب انسان روزہ کا اہتمام کرے گا اور روزے کے تمام آداب کا لحاظ رکھے گا تو اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے اور دوزخ سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ روزہ ڈال ہے جب تک روزہ دار اسے جھوٹ اور غیبت کے ذریعے پاڑ نہ ڈالے۔ مطلب یہ کہ روزہ اس وقت تک ڈال ہے جب تک روزہ دار اسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر روزہ رکھا پھر اس کے ساتھ جھوٹ، غیبت وغیرہ گناہ بھی کرتا رہا تو اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا مگر سخت گناہ ہوگا اور روزہ کی برکت سے محروم رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ روزہ دوزخ سے ڈال ہے۔ جو شخص روزہ دار ہو اسے چاہے کہ جاہلانہ حرکت، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے الجھے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، بری بات کا جواب نہ دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مطلب یہ قیامت کے اس بو کے بدلے جو روزے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے، روزہ دار کے منہ سے مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو آئے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی، اور اس خوشبو کا سبب یہی دنیا میں روزہ دار کے منہ کی بو ہے، اس لیے یہ بھی پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں سے فرمایا، تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دوزخ سے اور زمانے کی مصیبتوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ یعنی روزہ کی برکت سے دوزخ سے اور دیگر دنیاوی مصائب و تکلیف سے بھی نجات ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں سے قیامت کے دن کھانے کا حساب نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی کھائیں، بشرطے کھانا حلال ہو۔ ایک روزہ دار، دوسرا سحری کھانے والا، تیسرا اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والا مجاہد۔ یہاں سے ان تینوں کے بارے میں بہت بڑی رعایت معلوم ہوئی کہ ان سے کھانے کا حساب ہی معاف کر دیا گیا۔ لیکن اس رعایت کی بنیاد پر بہت زیادہ لذیذ کھانوں کے اہتمام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت زیادہ لذتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور گناہ کی قوت بڑھتی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اگرچہ کسی معمولی کھانے سے ہی افطار کرائے، چاہے پانی ہی ہو۔ مطلب یہ کہ روزہ دار کا ثواب کم نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی طرف سے روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب عنایت فرمائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 7 گنا تک مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کے ثواب میں 700 کی حد نہیں، اس سے روزے کے ثواب کا اندازہ کرنا چاہیے کہ جس کا حساب ہی نہیں وہ ثواب کس قدر زیادہ ہوگا۔ اور پھر یہ کہ
اللہ تعالیٰ یہ ثواب مرحمت فرمائیں گے، فرشتوں کے ذریعے اس کا بندوبست نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی قدردانی ہے کہ تھوڑی سی محنت پر اس قدر نوازا جا رہا ہے۔ مگر یہ نہ بھولنا چاہیے کہ روزے کے یہ فضائل تب حاصل ہوں گے جب روزے کا پورا حق ادا کیا جائے، اس میں جھوٹ، غیبت اور تمام گناہوں سے آدمی بچے۔ بعض رمضان مبارک میں بھی نمازیں قضا کرتے ہیں اور بعض فجر کی نماز خاص طور پر قضا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو رمضان کی برکات حاصل نہیں ہوں گی۔ اس حدیث سے یہ شبہ نہ ہو کہ روزہ نماز سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ نماز کا تمام عبادات سے افضل ہونا دلائل سے ثابت ہے۔ اس حدیث کا مقصد صرف یہ کہ روزہ کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، دوسری قیامت کے دن ہوگی۔ فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک مسلسل کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوں گے۔ پھر جب روزہ دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک اس نے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے۔ فرمایا شروع سال سے آخر تک رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں شروع سال سے آخر تک رمضان کے روزہ داروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اپنے بندوں کو میرے اندر داخل فرما دیجئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں اے اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند مقرر فرما دیجئے۔ سو جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان میں تہمت نہ لگائی اور کوئی نشاور چیز نہ پی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا، اور جس نے اس ماہ میں کسی مسلمان میں تہمت لگائی یا کوئی نشاور چیز پی لی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کی نیکیوں کو مٹا دے گا، یعنی نیکیوں کی برکتیں مٹا دی جائیں گی، خود نیکیوں کا مٹانا مراد نہیں۔ مطلب یہ کہ بہت بڑا گناہ ہوگا، وجہ ہے کہ مقدس ایام میں جس طرح نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے اسی طرح برے اعمال کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی اس میں بندوں کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اختیار کرے کہ کھانا پینا چھوڑ دے، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کھانے پینے سے پاک رہتا ہے، اسی لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، ورنہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں جن میں تم کھاتے پیتے اور لذت اندوز ہوتے ہو، اور اپنے لیے ایک مہینہ مقرر فرمایا ہے، سو ڈرو رمضان کے مہینے سے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی اس میں اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے حکام کی اطاعت کرو اور گناہوں سے بچو۔ اگرچہ حکام کی اطاعت اور نافرمانی سے اجتناب ہر حال میں ضروری ہے، مگر مقدس ایام یا مقدس مقامات میں نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ان مواقع میں نیکی کا ثواب اور گناہوں پر عذاب زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب افطار کے لیے کھانا سامنے آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو مناسب ہے کہ کھجور کے ساتھ افطار کرے کہ وہ برکت کی چیز ہے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا جس نے 40 دن مسلسل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ مطلب یہ کہ روزہ رکھنے میں سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی غرض نہ ہو تو یہ شخص ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر وہ دعا جو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہوگی ضرور قبول ہوگی۔ حضرت صوفیہ رحمہ اللہ نے بھی چلہ نشینی تجویز فرمائی ہے کہ 40 دن تک تمام دنیاوی تعلقات چھوڑ کر آدمی مسجد میں روزے کی حالت میں مصروف رہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، نیکیوں کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علوم عطا ہوتے ہیں اور خاص فہم سے نوازا جاتا ہے۔ روزے کی تعریف، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے اجتناب کرنے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہے، جب تک کوئی عذر نہ ہو۔ روزہ چھوڑنا درست نہیں، اور اگر کوئی روزہ کی نظر کر لے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، اور اس کے سوا تمام روزے نفل ہیں۔ رکے تو ثواب ہے اور نہ رکے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 3 دن تک، یعنی عید الاضحیٰ کے 3 دن تک روزہ رکھنا حرام ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو ان کو بھی روزہ کا حکم کرے، اور جب 10 برس کی عمر ہو جائے تو مار کر روزہ رکھوائیں۔ اگر سارے روزے نہ رکھ سکے تو جتنے رکھ سکے رکھوائیں۔ روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ بعض لوگ جلدی سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت کر چکے ہو یا نہ کی ہو۔